اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو وعلیکم السلام۔ آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے، اس کو کہتے ہیں جملہ شرطیہ۔ شرطیہ سے جیسے ہو نا شرط، تو کنڈیشنل سینٹینسز ہوتے ہیں جیسے اف اور دین، اردو میں انگلش میں ہوتے ہیں نا، اردو میں اگر، اور اس کے بعد اس کا جواب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ شرطیہ۔ تو جملہ شرطیہ کیسے ٹرانسلیٹ ہم کرتے ہیں اور کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ تو جملہ شرطیہ میں جو چیزیں پہلے دیکھنے والی ہیں، جیسے کوئی اردو کی اگر اگزامپل لیں، جیسے کہ یہ جملہ ہے، اگر تم محنت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دو جملے ہیں اس میں بھی، ایک کنڈیشن ہے اور اس کا رزلٹ ہے ایک، کہ اگر تم محنت کرو گے تو پھر تم کامیاب ہوگے۔ تو دوسرا جو پارٹ ہے نا، اس کا ہونا ڈپینڈ کرتا ہے پہلے پارٹ پہ۔ اگر پہلا پارٹ نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ تو اونلی تھنگ کہ سیکنڈ پارٹ عمل میں آئے یا وہ ہو اس طرح سے، تو پہلا پارٹ اس کا میٹ ہونا ضروری ہے۔ تو اردو میں ہم جیسے اگر یوز کرتے ہیں، انگلش میں ایف اور دین یوز ہوتا ہے یوزلی، لیکن اس کے علاوہ اور ورڈز بھی ہوتے ہیں جو کنڈیشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہے ایک اور اگر ہے کہ اگر تم نے محنت کی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب پہلے اور دوسری لائن میں فرق کیا ہے کہ ایک میں ہم نے مضارع استعمال کیا ہوا ہے فیوچر، اور ایک میں ہم نے کہا ہے محنت کی، لیکن دونوں ایکچولی ہوتے گئے ہیں کنڈیشن ایکچولی ہمیشہ آپ کو اس کو فیوچر میں ہی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، یا حال میں یا فیوچر میں، اس کا میننگ یہی ہوتا ہے، کیونکہ ماضی میں نہیں ہو سکتی کنڈیشن کے اس کا رزلٹ، کیونکہ کنڈیشن وہ ہوتی ہے نا جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے کام۔ تو اگر ابھی تو محنت کی ہی نہیں اس نے، لیکن ہم اس کو ایز اے ماضی بھی لکھ سکتے ہیں کنڈیشن کو، اور ایز اے مضارع بھی لکھ سکتے ہیں، اور عربی میں بھی یہی ہوتا ہے، ماضی میں بھی آ سکتی ہے کنڈیشن اور مضارع میں بھی آ سکتی ہے، لیکن ٹرانسلیشن ہمارا ہمیشہ اس کی مستقبل میں یا حال میں ہوگی، کیونکہ وہ ابھی چیز ہوئی نہیں ہے۔ کنڈیشن یہی ہوتی ہے نا کہ ابھی ہوئی نہیں ہے وہ چیز۔ تو اس کے علاوہ جو ورڈ یوز کر سکتے ہیں ہم، جیسے اردو میں جو کوئی بھی کر سکتے ہیں، کہ جو کوئی محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو تیسری اگزامپل میں آپ دیکھیں، اس میں تو کا ورڈ نہیں ہے، تو کبھی کبھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جواب پہ شرط، جو اس کا جو ایکچولی کنڈیشنز کے بعد دین پارٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہ ہو، تو کا ورڈ بھی نہ ہو۔ اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے، اور عربک میں بھی ایسے ہوگا کہ کبھی تو کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہوگا، تو ہم نے خود اس میں ایڈ کرنا پڑے گا ٹرانسلیشن میں کہ کنڈیشن پارٹ کیا ہے اور اس کا رزلٹ پارٹ کیا ہے۔ تو جو کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے انگلش میں جو کوئی کیا ہوتا ہے، ہو ایور ڈز سم تھنگ، تو یہ ہوگا۔ اسی طرح جو کچھ میں بھی آ سکتا ہے کہ جو کچھ وہ بوئے گا وہی کاٹے گا، تو جو کچھ کا ورڈ بھی کنڈیشن میں ہے، تو کہ ایک سینٹنس کنڈیشن ہے اور دوسرا اس کا رزلٹ ہے۔ جو کوئی محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، تم نے محنت کی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پارٹ کو اسی طرح ایک اور ہے کہ جہاں کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جہاں کہیں تم جاؤ گے وہ بھی جائے گا۔ تو اگر پہلا پارٹ نہیں ہوگا تو سیکنڈ بھی نہیں ہوگا۔ تو جہاں کہیں، جو کچھ، جو کوئی، اگر، اس طرح کی ساری میننگس ہم اس کے یہ سارے ڈفرینٹ ورڈز ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں۔ اسی طرح عربک میں بھی کچھ ورڈز ہوں گے جو یوز کریں گے ہم، جس میں سے کچھ ہمیں پہلے ہی پتہ ہیں، کچھ جو ہیں وہ ریپ یوز ہو رہے ہیں، پہلے کسی اور کام کے لیے یوز ہو رہے تھے، پھر اس کے لیے بھی یوز ہوں گے۔ لیکن اس میں اب شرط جملہ جو شرطیہ ہوتا ہے نا، اس پورے جملے کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں، پہلے پارٹ کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جواب شرط کہتے ہیں۔ تو دو پارٹ ہوں گے ہمیشہ۔ تو پہلے کو کہیں گے شرط، کہ یہ پہلا جملہ جو تھا نا، اگر تم نے یہ کیا، اگر تم نے محنت کی، یا جو کوئی محنت کرے گا، تو یہ شرط پارٹ ہے۔ اور جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بھی جائے گا، وہ اس کو کہتے ہیں جواب شرط۔ تو ایک شرط ہوگی، ایک جواب شرط ہوگا۔ تو دو پارٹس جو یاد رکھنے والے ہیں، شرط اینڈ جواب شرط۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ورڈ استعمال کر سکتے ہیں ہم کنڈیشن سینٹنس میں۔ تو کنڈیشن سینٹنس میں جو ورڈ یوز ہوتے ہیں نا، اس کو ہم اس کو کہتے ہیں ادوات شرط۔ اس کا نام ہے، یعنی کہ
इसको आप कह लेंगे टूल्स ऑफ शर्त कहा जाता है, इसको इंग्लिश में अदवात टूल्स को कहते हैं, कि शर्त के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो वर्ड्स टू यूज्ड फॉर कंडीशनल सेंटेंस, कि कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमें पता चल जाए कि ये कंडीशन सेंटेंस है। तो उसमें से एक तो पहले से पता है हमें, तो इसके दो ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो दो ग्रुप्स हैं इसके, पहले में 4 वर्ड्स हैं और दूसरे ग्रुप में 2 वर्ड्स हैं। तो ग्रुप में इसलिए डिवाइड किया है कि पहले ग्रुप वाले एक तरह से बिहेव करते हैं और दूसरे वाले थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ग्रामेटिकली। मतलब मीनिंग, ग्रामेटिकली मीनिंग तो उस हिसाब से होगा कि जो उसका यूज़ हुआ है, जो भी वर्ड यूज़ हुआ है। तो पहले ग्रुप में एक वर्ड आपको पहले से पता है, अगर को क्या कहते हैं अरबिक में? इन इन कहते हैं। तो इन का वर्ड था अगर के लिए। दूसरा वर्ड जो है मन, कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे मन का मीनिंग जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था? जो पढ़ा था ना, मसूला, इसम मसूला के तौर पे जो इस्तेमाल होता है। लेकिन मन का मीनिंग कंडीशन में होगा जो कोई, हु। और मन का एक और मीनिंग भी होता है कौन, है ना। मन का हु भी मीनिंग होता है इसका। तो डिपेंडिंग अपॉन के किस सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है उसका मीनिंग उस हिसाब से चलें करेंगे हम। अगर वो इसम मसूल और सिला के साथ इस्तेमाल हो तो मन का मतलब जो बन जाएगा। अगर वो है क्वेश्चन है तो कौन मीनिंग में आएगा मन, और अगर जुमला शर्तिया में है तो फिर होगा जो कोई। तीसरा वर्ड्स है जो, वो भी हम पहले से इस्तेमाल कर चुके हैं, माँ। माँ के भी अभी तक मीनिंग हमने कौन कौन से पढ़े हुए हैं अभी तक? नहीं के मीनिंग में है, जो के मीनिंग में है, और क्या के मीनिंग में है, और एक और है लास्ट क्या था? पानी। नहीं नहीं, पानी तो माँ आ होता है ना, आइन अच्छा। इसका माँ का वर्ड नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। माँ का आना क्या था? नहीं वेद नहीं, माँ इज वेरी इजी। हम्म, वो कहता है अंता मुस्लिम, कहते हैं माँ आना मुस्लिम। नहीं के मीनिंग में, ठीक है ना, जो क्या और नहीं। अच्छा नहीं हम पहले ही लिख चुके हैं, सॉरी। मैं नहीं का सोच रहा था। ओके, नहीं जो और क्या। अब तीसरा चौथा मीनिंग क्या है जो कंडीशंस में इस्तेमाल होगा? जो कुछ, माँ यूनिफिकू, जो कुछ तुम खर्च करोगे ना, जो कुछ की मीनिंग। तो माँ का मीनिंग जो कुछ भी होगा, जो कि हमें ग्रुप 1 में आता है और कंडीशनल सेंटेंस में होगा। और इसके अलावा ऐनमा, ऐनमा का मतलब होता है जहाँ कहीं, वेयर एवर। तो इनका मतलब हो गया अगर या इफ। और मन क्या हो गया? जो कोई, हुएवर। माँ का मतलब क्या होगा? जो कुछ, ये एक शर्तिया जुमले में जो कुछ या वट एवर। और आईना माँ क्या होगा? जहाँ कहीं, वेयर एवर। तो तीन चार वर्ड्स हमें ग्रुप 1 में, इन, मन, माँ और आईना माँ। तो ये अगर स्टार्ट में आएंगे, जब भी जुमला शर्तिया होगा ना, तो ये स्टार्ट जुमला शुरू से पहले इनमें से कोई वर्ड आएगा। और ग्रुप 2 में जो वर्ड हैं वो हैं लाओ और इज़ा। अब जब इज़ा की मीनिंग हमें पता है ना, जब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में करते हैं ना। लेकिन ये कंडीशन भी होगी ना, जब तुम जाओगे तो मैं भी आ जाऊंगा, तो एज ए कंडीशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हम्म तो वेन एवर जैसे होता है ना, वेन एवर। तो इज़ा का मतलब कंडीशन के सेंटेंस की तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जब, जब कभी, जब कोई, इस तरह से। और लाओ का मतलब भी उर्दू में तो अगर ही होता है, लेकिन इंग्लिश में हैड जैसे होता है ना, कि अगर मैंने ये किया, हैड आई डन दैट, आई वुड हैव बीन इन ए बेटर पोजीशन। तो ये भी कंडीशन है ना, कि हैड आई डन दिस। तो लव उर्दू में तो अगर ही होता है ना, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं आज इस मुकाम पे होता। तो इस तरह से आप होता है ना, कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। तो ये हैड सेंटेंस, ये इंग्लिश में हैड से इसकी ट्रांसलेशन होती है, उर्दू में अगर और लव, लव आता है। और इज़ा का आपको मीनिंग पता है, जो वेन है, और जब कभी, वेन एवर, और जब कभी के लिए, और जब भी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 6 वर्ड्स हैं जो कंडीशंस में इस्तेमाल हुए। तो इन, मन, मा और आइना मा ग्रुप 1 है, और लाओ और इज़ा ग्रुप 2 है।
تو اس کیس میں جب بھی کنڈیشن سینٹنس ہوگا تو ایک دو پارٹس ہونے چاہیے اس کے، کیونکہ کبھی کبھی وہ ایک پارٹ بھی آئے گا تو وہ جملہ شرطیہ نہیں ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور بات ہو رہی ہو، کنڈیشن کا رزلٹ نہیں ہوگا، جسٹ کنڈیشن ہوگی، یا وہ من اور ما کسی اور میننگ میں استعمال ہو رہے ہوں گے جو باقی اور میننگز ہیں، جیسے اذا بھی ہے، من ما اور اذا ملٹیپل میننگز ہیں نا اس کے، لیکن ان اینما اور لو موسٹ آف دا ٹائم نا کنڈیشنز میں ہی آئیں گے، ویسے نہیں آئیں گے، من ما اور اذا ویسے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہم ان کا پہلے انالیسس کرتے ہیں کہ ان کا ہمیں کچھ آئیڈیا بھی ہے نا، ان ہمیں پہلے سے ہم نے اس کو پڑھا بھی ہوا ہے، ان لم لما والفلی۔ تو ان کیا کرتا ہے، ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، جو گروپ تھا ان لم لما والفلی، تو ان کیا کرتا تھا، لائٹ لائٹ کرتا تھا، یا ین شروع ہوگا ٹیسٹ تو ان اگر اس کے شروع میں آئے گا تو کیا بن جائے گا یہ لائٹسٹ لائٹ ٹیسٹ، لائٹ ینسور ٹیسٹ ہو جائے لائٹ ٹیسٹ، تو این ینسور، تو ان اگر ینسور اس کے بعد آتا ہے، ان کے بعد پریزنٹ ٹینس آتا ہے نا، مضارع اگر آتا ہے تو اس کو وہ لائٹ ٹیسٹ کر دیتا ہے، ماضی اگر آتا ہے تو ماضی کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، ماضی اسی طرح رہے گا، اور کنڈیشن ماضی میں بھی ان کے بعد ماضی بھی آ سکتا ہے اور مضارع بھی آ سکتا ہے، دونوں آ سکتے ہیں، لیکن اگر مضارع آئے گا تو پہچانیں گے کیسے اس کو ہم، وہ لائٹ ٹیسٹ ہوگا، اس کو ہم لائٹ ٹیسٹ کو عربی میں کیا کہتے، نام کیا ہے اس کا، مجزوم، تو مجزوم ہوگا، اور لائٹ کا نام ہوتا ہے منصوب، اور ریگولر کو بھی وہ مرفوعہ کہتے ہیں رفع کی طرح، لیکن جو لائٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو مجزوم کہتے ہیں، تو وہ مجزوم کر دے گا۔ اب ینصرو کا مطلب کیا تھا، وہ مدد کرتا ہے کرتا ہے یا مدد کرے گا، این ینصر کا کیا مطلب ہوگا، اگر وہ اگر وہ مدد مدد کرتا کرتا ہے، اگر وہ مدد کرتا ہے، تو یہ اب اگر اس کو ہم ایز اے کنڈیشن استعمال کرتے ہیں نا کہ اگر وہ مدد کرتا ہے تو اس کے کیس میں کیا ہوگا، جیسے اردو میں اگر ہم لکھیں اگر وہ مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا یا میں بھی مدد کروں گا، یعنی اگر اس نے مدد کی، اگر وہ مدد کرتا ہے تو پھر میں بھی کرتا ہوں، اگر اس نے نہیں کی تو پھر میں نے بھی نہیں کی۔ تو اب اگر وہ مدد کرے گا کی ٹرانسلیشن عربی میں ہم کیسے کریں گے، یہ اوپر لکھا ہوا این ینصر، سیم اسی این طرح ینصر ان ینصر، ان ینصر، تو اس کا آ گیا ان ینصر، تو یہ جزم اینڈ پہ، میں مدد کروں گا کا کیسے آپ لکھیں گے، میں مدد کروں گا کی عربی کیا ہے، اگر وہ مدد کرے ینصرو ہے تو میں مدد ینصرنا کروں کیا ہوگا، ینصرنا انصر انصر انصر، الف سے ہوگا نا، مضارع ہے، یا ینصرنا انصر تو وہ تو ماضی میں ٹھیک ہوتا ہے، ہے نا، ہاں نا جی لگتا ہے اینڈ پہ یا تو لگتا ہے اینڈ پہ ماضی میں تو، لیکن یہاں پہ انصر انصر ہوگا، ٹھیک ہے نا، انصر، تو حمزہ کے ساتھ انصر، لیکن جب یہ جواب شرط بنتا ہے نا تو اگر شرط جس طرح لائٹسٹ ہے نا تو جواب شرط بھی لائٹسٹ ہوگا، تو این ینصر انصر ہوگا پھر، تو انصر دونوں کو ہمیں مجزوم کرنا پڑے گا، تو شرط اور جواب شرط دونوں مجزوم ہوتی ہیں، تو ان تو ویسے ہی ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ مجزوم کرتا ہے، وہ لائٹسٹ بناتا ہے، وہ تو اس نے بنا دیا ہے، لیکن جو اس کا جواب شرط ہوگا نا اس کو بھی لائٹسٹ کرنا پڑے گا، تو اگر اس کو شرط ہے، یہ جواب شرط ہے، تو کیا بنے گا سینٹینس، این ینصر انصر، اگر وہ مدد کرے گا میں بھی مدد کروں گا، تو اس میں دیکھیں اس میں درمیان میں کچھ نہیں ہے، تو نہیں ہے، فا نہیں ہے، جو فا یوزلی یوز ہوتا ہے نا، فنصر نہیں ہے، انصر ہی ہے، فانصر نہیں ہے، تو فا کا ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی فا ہوگا کبھی نہیں ہوگا، تو اگر نہ ہوا تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ جواب شرط ہے، لائٹ ٹیسٹ ہونے سے، اگر لائٹ ٹیسٹ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جواب شرط ہے، تو وہ شرط سینٹنس میں جملہ شرطیہ میں استعمال ہو رہا ہے، اگر وہ لائٹ ٹیسٹ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ جملہ شرطیہ میں استعمال نہیں ہو رہا، تو ان کا تو ہمیں پہلے پتہ ہے، ان ینصر انصر، تو اب ہمیں پہلے تو ہمیں یہ پتا تھا نا کہ لائٹسٹ کرنے والے کون کون سے ورڈ ہیں، ان لم لما والفلی،
لیکن اب لائٹسٹ کرنے والی ایک اور کنڈیشن بھی ہے کہ اگر وہ شرط یا جواب شرط ہو، تو شرط یا جواب شرط اگر آ جائے تب بھی وہ اس کو لائٹ ٹیسٹ ہی کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہم نے نئی ہم نے سیکھی ہیں اب، یہ کہ شرط بھی لائٹ ٹیسٹ اور جواب شرط بھی لائٹ ٹیسٹ۔ اسی طرح اگر ہو تو فا کبھی کبھی آئے گا، لیکن وہ ہم کل اس کو پڑھیں گے آگے کہ فا کب کب آ سکتا ہے کب نہیں آ سکتا۔ اب شرط اور جواب شرط ضروری نہیں ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہی ہوں، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر شرط یہ جواب شرط ہے اور ایک شرط ہے، تو اگر یہ جملہ اسمیہ ہوگا، جواب شرط شرط فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب دونوں بھی جملہ فعلیہ ہو سکتے ہیں، یا یہاں پہ جملہ فعلیہ ہو جائے اور ادھر جملہ اسمیہ ہو جائے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں طرح، جیسے ان کن تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو کانا سینٹنس ہے تو کانا جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ فتبعونی آگے جملہ فعلیہ ہے لیکن اس میں فا بھی آ رہا ہے، تو فتبعونی احببکم اللہ۔ تو یہ جملہ فعلیہ اسمیہ دونوں ہو سکتے ہیں شرط اور جواب شرط کی سائڈ پہ، اور کبھی کبھی درمیان میں فا آتا ہے۔ فا اس صورت میں آئے گا اگر پیٹرن چینج ہو رہا ہو، اگر ایک جملہ اسمیہ ہو یا دوسرا جملہ فعلیہ ہو تو یوزلی فا درمیان میں آئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فا ہمیشہ ہو، کبھی نہیں بھی ہوگا۔ تو فا کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن لائٹس ہونا ضروری۔ لائٹس اگر ماضی ہے تو پھر وہ لائٹس نہیں ہوگا، ماضی تو نہیں ہو سکتا نا لائٹسٹ، تو ماضی ہمیشہ ماضی ہی رہے گا، ماضی پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ان کا، اور جملہ شرطیہ میں بھی ماضی پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، ماضی اسی طرح رہے گا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا ادوات میں سے کون سا یوز ہو رہا ہے، کون سا ٹول یوز ہو رہا ہے۔ کون کون سے ٹول تھے ہمیں پڑھے؟ ان، دوسرا کیا تھا؟ ماں من، ماں، ماں اور اینما اینا، اور دوسرا گروپ کیا تھا؟ لاؤ لو اور اور ایزا۔ ایزا۔ تو لو اور ایزا، تو لو جب آتا ہے نا تو جواب شرط کے ساتھ یوزلی لام آتا ہے، وہ ہم کل اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل سے، کہ لو کے بعد جو جواب شرط جب شروع ہوتا ہے تو لا سے شروع ہوتا ہے، لا۔ تو ایک اور لام کا یوز آ گیا جو ایکسٹرا ہے، جو ہمیں پہلے نہیں پڑھا تھا۔ ایک تو لام ہوتا ہے نا ایمفسس والا، ایک لام لو کا پیئر ہوتا ہے کہ لو جب آتا ہے تو آگے سینٹنس پہ لا بھی آتا ہے جہاں سے جواب شرط شروع ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم آج اتنا ہی کریں گے اس میں، اس کو آپ ایک دفعہ ریوائز دیکھ لیں اس کو کہ کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں اور کون سے پارٹ ہیں، تو کل ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے نیکسٹ، کہ ماں اور من کی ایگزامپلز اور کس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے وہ آتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کو ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو کوئی کویشچن ہو اس یہاں تک جملہ شرطیہ میں؟ تین دن ہم لگائیں گے اس پہ، 3-4 دن جملہ شرطیہ پہ۔ تو یہ اب بڑے والے ٹاپکس میں سے یہ لاسٹ ہے، اب اس کے پاس باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو یہ لاسٹ جو ہے جس میں 3-4 لیسنس لگیں گے، اس کے بعد تو چھوٹی چیزیں ساری انشاءاللہ۔ تو یہ کافی یوز ہوتے ہیں، تو کل ہم اور ایگزامپلس دیکھیں گے اس کی، ان کی بھی اور باقی ٹولز کی بھی، باقی جو ورڈز ہیں ان کی بھی، من، ما، پھر اینما، تو پھر ہم اس کو لو اور ازا کی بھی۔ تو اب سورہ فرقان کی آیا کرتے ہیں نیکسٹ، تو نیکسٹ 31 آیا، تو لاسٹ آیا تھی وقال الرسول، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجور۔ تو مہجورہ جو ورڈ تھا وہ تھا مفعول تھا نا، مہجورن نصب تھا، تو مہجورن نصب تھا، لیکن یہ کون سا مفعول تھا؟ اس کو آپ مفعول حال کے کنسیڈر کر سکتے ہیں اس آیا میں، کیونکہ یہ کس حالت کیا ہے اس کی، کہ اس کو ترک کیا ہوا۔ تو کیا حالت پھر کس کی تھی؟ صاحب حال کون تھا؟ قرآن قرآن تھا، قرآن، اور اس کی حالت کیا ہے؟ مہجور۔ تو اسی لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا کہ ایز سم تھنگ ڈسکارڈڈ، کہ ایک ترک کی ہوئی چیز، ڈسکارڈڈ چیز، ابنڈنٹ چیز، تو اسی لیے وہ اس میں ورڈ یوز ہوا تھا۔ تو آگے
اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ کنیکٹڈ ہے پچھلی آیت سے ہی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، جو اسٹیٹمنٹ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اس کے آگے اب اللہ تعالیٰ کومنٹ کر رہے ہیں، یہ خود آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا۔ وَكَذَلِكَ، کذالک جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح، دیٹ از ہاؤ۔ تو یوزلی دیٹ از ہاؤ ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ دس از واٹ اٹ از۔ کذالک اس سینس میں بھی ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہونا تھا، کہ آپ اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی، تو لیکن یہاں پہ ہے کہ اسی طرح، تو اسی طرح کذالک اور اسی طرح جعلنا، جعل من بنانا، بنانا، تو جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، تو وکذالک جعلنا اسی طرح ہم نے بنایا، کیا بنایا؟ لکل نبی، کلی نبی، مضاف مضاف ہے، اور کلی کے ساتھ ٹرانسلیشن ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہر نبی کے لیے، ایچ پروفٹ، کلی ہے نا، اور الف لام نہیں ہے تو النبی جی نہیں ہے، تو نبی اگر کامن ہوگا، سنگولر ہوگا تو ہم کہتے ہیں ایچ، لکلی نبی، ہر نبی کے لیے، نبی کے لیے کیا بنایا؟ عدوً، دشمن، عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، کس میں سے؟ مجرمین میں سے، من المجرمین، جار مجرور ہے، من المجرمین مجرموں میں سے، تو مجرموں سے، تو میننگ کیا ہوگی کہ اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن من المجرمین۔ تو من المجرمین کا اشارہ کس طرف ہے؟ دو گروپس ہیں اس میں، کہ ایک تو وہ ہیں جو بالکل بھی بلیو نہیں کیا، انہوں نے قرآن کو سنا ہی نہیں، اور دوسرے ہیں جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جو کہ پچھلی آیت تھی، سیم ہے نا، اسی سے کنیکٹڈ ہے نا، تو اسی میں ہے کہ اسی طرح نبی کے لیے وہ ایز اے کون ہے؟ ادو۔ اب پچھلی آیت تو اتنی سخت نہیں لگ رہی تھی، لیکن یہاں پہ دشمن کا ورڈ استعمال ہو گیا، تو اٹ مینس کہ جو قرآن کو ڈسکارڈ کرتا ہے وہ ایز اے ادو ہے، دشمن ہے نبی کے لیے، لکل نبی جی ادو ہے نا، نبی کے لیے دشمن بنایا من المجرم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہر ہر امت میں، ہر قوم میں جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نبی کی ٹیچنگز کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں یا سنتے ہی نہیں، دونوں گروپ، تو وہ نبی کے لیے ایز اے دشمن کا کام کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ کفا کا میننگ کافی ہے، کافی، کفا کافی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کافی ہے، کون کافی ہے؟ تو یہ کفا ہے نا، تو یہ ہوا کفا، ہوا کفا ہے نا، تو وہ اس آیت میں ایکچولی اب بی ربی کا ہے تو جار مجرور، بی ربی کا، لیکن اس آیت میں نا با کے ایون با ہے ساتھ میں، لیکن اصل میں یہ فی محلی رفع استعمال ہوگا یہاں پہ، تو کون جو ہے وہ کافی ہے؟ وہ کافی ہے کی جگہ ہم کیا کہیں گے؟ آپ کا رب آپ رب کا رب کافی ہے، فی محلی رفع ہے تو یہ جار مجرور اور مضاف علیہ آگے ربی ہے، با کے ساتھ آیا ہے، لیکن با کے ساتھ کبھی کبھی فائل بھی آ سکتا ہے جو کہ رفع، اس کو ہم کنسیڈر کریں گے، تو اس طرح کے با کو با زائدہ کہتے ہیں، کہ با کا میننگ ہم نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافی ہے تمہارے رب کے ساتھ، یہ میننگ نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب کافی ہے، تو بی ربی کا ایکچولی با کی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے اس میں، اور تمہارا رب کافی ہے، کس لحاظ سے کافی ہے؟ ہادین اور نصیرن، ہادین ہوتا ہے ہادی، ہدایت، ہدایت دینے والا، اور نصیر مدد، مدد کرنے والا، ہدایت سے ہے اور نصیر مدد سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب کافی ہے ایز اے ہدایت اور ایز اے مددگار، یعنی اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو ٹولز دیے ہیں ہمیں وہ کافی ہیں، یعنی قرآن ایز اے ہدایت کافی ہے امت کے لیے، تو اگر قرآن سے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے پچھلی آیت سے، تو ہادین میں ہم قرآن بھی شامل ہے،
اور نصیر میں بھی قرآن بھی شامل ہے، جیسے نا وستعینوا بالصبر والصلاۃ بھی ہے کہ صبر اور صلات سے مدد حاصل کرنی ہے، استعین مدد، مدد کے لیے ایک اور ورڈ ہے۔ اسی طرح قرآن بھی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ کا رب، بربی کا تمہارا رب، اور جو ٹولز ہیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیے ہیں، رسول ہے، رسول کو، تو وہ اللہ تعالیٰ رسول کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب کافی ہے تمہارے لیے، تم فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر ایمان نہیں لا رہے تو یہ کنسول کر رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، کہ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ایمان لے آئے نبی پہ یا ہر کوئی پیروی کرے، لیکن ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہم اس گروپ میں ہوں جو ادوب والی کیٹیگری نہ ہو بلکہ دوسری کیٹیگری، تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پروفیسر کو تو بتا دیا کہ دو گروپ تو ہونے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کون سا گروپ چوز کرتے ہیں۔ تو یہ کنیکٹڈ ہے پچھلی آیت سے، تو اس میں تو اس آیت میں تو کوئی ایسی وہ وعید نہیں تھی نا، کہ کوئی ایسا ورڈ نہیں تھا کہ جو ہوتا کہ اچھا اب جو لوگوں نے چھوڑ دیا قرآن ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے دشمن کہہ دیا۔ تو دشمن پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ دشمن کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ تو اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ بربی کا کو ایسے ہم نے فائل لینا ہے، ایز اے رفع۔ اس میں یہ ہادین اور نصیرن جو ہے صفا ہیں کیا رب کی؟ ہاں جی، اوکے صفا بھی ہے، لیکن یہاں پہ ایز اے موصوف صفا استعمال نہیں ہوا ہوا ہے، اوکے کیونکہ ادروائز ہادی جن ہوتا نا، اور نصیرن اس میں جر ہونا چاہیے تھا نا، ہوں تو جر نہیں ہے نا، تو اٹ مینس کہ اس کی صفا نہیں ہے، تو ایز کر کے پھر اس کی ٹرانسلیشن آپ ایز کر کے کرتے ہیں کہ آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے والے کے طور پہ اور مددگار، ایز اے ہدایت دینے والا اور ایز اے مددگار۔ تو اس طرح سے آپ اس کو، تو ایز بھی کبھی کبھی ہوتا وہ صفہ ہی ہے نا، ایز جب آپ کہتے ہیں کہ ہی از ورکنگ ایز اے ٹیچر، تو ایکچولی ٹیچر اس کی صفہ ہی ہوئی نا ہی کی، صرف بیان کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، لیکن جملے میں ایز اے صفہ موصوف نہیں ہم ٹرانسلیشن کریں گے، بلکہ ایز کر کے کریں گے کہ ہدایت ہادی کے طور پہ اور مددگار کے طور پہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، رب آپ کا کافی ہے۔ تو ایک ہی آیت کریں گے انشاءاللہ آج۔ تو یہ کنیکٹڈ تھی، اب وہ پوری سٹوری جو چل رہی تھی نا ڈے آف ججمنٹ کی، وہ یہاں پہ آ کے اینڈ ہوتی ہے، تو اب پھر نئے تھوڑا سا رخ چینج ہوگا اس صورت میں، ٹاپک چینج ہوگا، تو آگے کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم۔ کل ایک ورڈ آیا تھا نا، کل وہ کویسچن آیا تھا کہ یدعو کیوں ہے، رائٹ، یدعوکم تھا نا، یدعوکم، ایکچولی یہ دعا ورڈ ہے، دعا، تو اس کا روٹ ہوتا ہے دا، آئین اور واو، تو جب اس کا ماضی ہوتا ہے نا تو واو الف میں چینج ہوتا ہے، دعا بن جاتا ہے، تو الف کے اوپر زبر تو نہیں ہوتی، دعا پڑھتے ہیں نا ہم، تو اس کا جب مضارع ہوتا ہے وہ ید، آئین اور واو بھی تو ساتھ ہوگا نا، واو روٹ کا پارٹ ہے، یدعو، تو اسی لیے واو لکھا ہوا تھا کل، کہتے ہیں واو کیوں ہے ادھر، یدعون ورڈ نہیں ہے بلکہ واو اس کا پارٹ ہے، یدعوکم، تو اسی لیے یدعوکم بنتا ہے ورڈ، دا یدعو، تو واو کیونکہ روٹ کا پارٹ ہے نا، تو یا تو ایکسٹرا شروع میں آ گیا، پھر دال، آئین اور واو تو بعد میں آئے گا، تو وہ تینوں، تو واو کے اوپر اس کو آئین کو مدہ ہی کرے گا، وہ او کی ساؤنڈ آئے گی، او نہیں کہیں گے نا، ویسے کیا ہوگا، یاد اوبو ہونا چاہیے تھا نا، جیسے ینسورو، لیکن واو کی وجہ سے اب اس کا حرکہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، یاد او، اس کو پڑھیں گے ہم۔ تو یہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی، جسٹ اس ٹائم وہ جسٹ آئیڈیا نہیں ہوا کہ یہ واو اسی کا پارٹ ہے، نو irregularity، یہ ریگولر ورڈ تھا۔ جزاکم اللہ خیر، کوئی اور کویسچن؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم لک الحمد و شکرک، اللہم لک الحمد کلو و نشکرک کلو،
اللهم لك الحمد والحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم حفظ بلدنا وبلد المسلمين. اللهم انصر مسلمين ومسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.